محمد عبداللہ میرا نام ہے، میں کمیٹی چوک جامع مسجد نورانی سے آیا ہوں۔ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو کچھ تکلیف تھی تو اس کو چیزیں اٹھا کر لے جاتی تھی، اس نے غلطی سے گوشت کھا لیا ہے۔ محمد عبداللہ میرا نام ہے، میں کمیٹی چوک جامع مسجد نورانی سے آیا ہوں۔ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو کچھ تکلیف تھی تو اس کو چیزیں اٹھا کر لے جاتی تھی۔ تو میں سرکار جی کے پاس جب پہلی مرتبہ لے کر آیا ہوں تو سرکار جی نے دم فرمایا تھا، پھر اس کے بعد یہ تقریباً 6-7 مہینے 8 مہینے ٹھیک رہا ہے۔ اس نے غلطی سے گوشت کھا لیا ہے، گوشت کھانے کی وجہ سے یہ کل اس کے ساتھ یہ پرابلم پیش آئی ہے۔ بڑا جی بیف کھا لیا ہے جی، سرکار جی نے منع فرمایا تھا کہ یہ نہیں کھائے گا، اس نے غلطی سے کھا لیا ہے شادی میں، اور اس کے ساتھ یہ کل مسئلہ بن گیا کہ صبح پہلے انہوں نے یہاں سے لیاقت باغ سے اٹھایا تو اسے خوشاب پھینکا، پہلے چکوال، پھر خوشاب، پھر سرگودا۔ میں سرکار جی کے پاس آیا، سرکار جی سے میں نے دعا کروائی، سرکار جی نے فرمایا کہ ابھی 1 گھنٹے کے اندر آپ کو علم ہو جائے گا۔ تو 10 منٹ بعد مجھے کال آ گئی، پھر اس کے بعد پھر اس کے ساتھ میرا رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر میں سرکار جی کے پاس آیا، سرکار جی سے میں نے عرض کی کہ حضور کے رابطہ نہیں ہو رہا، سرکار جی نے فرمایا کہ ابھی ہوتا ہے، ساتھ ہی رابطہ ہو گیا۔ چھوٹے بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ محمد عمان علی۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں گردان کرتا ہوں جی حافظ۔ اچھا، تو سرکار نے جس طرح عام لوگوں کو سب کو منع کرتے ہیں بڑا گوشت کھانے سے، کسی بھی شکل میں نہیں کھانا چاہیے، یہ غلطی جو آپ نے کی ہے یا آپ سے یہ غلطی جو ہو گئی ہے، آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ کسی بھی شکل میں نہیں کھانا چاہیے، تو آپ آئندہ بڑا گوشت نہیں کھائیں گے؟ جی میں نہیں کھاؤں گا، بس میں شادی پہ گیا ہوں تو ادھر بس بڑا گوشت تھا، میں نے کھا لیے، تو اس کے بعد میں نے آج معافی مانگنا چاہتا ہوں سرکار جی سے کہ میں اس کے بعد بڑا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ کام یہ کرنا کہ آپ نے بیف نہیں کھلانا، بڑا گوشت نہیں کھانا، بس آج کے بعد وہ جن میری قید میں ہے نہیں جا سکے گا۔ اب لاکھوں لوگ تقریباً 8 ماہ پہلے سے ابھی تک میں نے 50 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو دیکھا ہے، 50 لاکھ۔ اب 50 لاکھ لوگوں میں خدا کے بندے کی بات وہی ہوتی ہے جو حقیقت کی بات ہوتی ہے۔ جب یہ بات کہی تو یہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے سرکار، میں اس حقیقت کی نظر سے کبھی نہیں کھاؤں گا، نہ بچے کو کھلانے دوں گا۔ 8 مہینے گزر چکے، نہ یہ بچہ غائب ہوا، نہ یہ ہنگو یا کرک یا ایسی جگہوں سے ویرانوں سے ملا، بالکل ٹھیک رہا۔ ہفتہ پہلے ہی کہہ سکتے ہیں آپ، یہ کسی شادی پہ گیا، وہاں سے بڑا گوشت کھا لیا، اور جب بڑا گوشت کھایا اور اس کے چوتھے دن، یہ کل کی بات ہے، کل کی بات ہے کہ کل صبح 8 بجے گھر سے غائب ہوا، اور یہ میرے پاس پریشان پہنچے کہ کوئی پتہ نہیں بچہ کہاں گیا ہے۔ کل شام کو کرے سجدہ میں نے کہا بس ابھی نظر کر دیا، جو ہی کہا تو 5 منٹ بعد فون آیا کہ میں خوشاب میں ہوں۔ کہاں میں ہوں؟ خوشاب میں ہوں۔ اور پھر کہاں ہوں؟ سرگودا میں ہوں۔ بات صرف کرنے کا مقصد یہ ہے، فقیر کی ایک بات خالی تم گوشت نہ کھاؤ، تو اگر اس پہ عمل نہیں کرو گے تو سوچو کہ کتنا تکلیف میں مبتلا ہوگے، اور جو اللہ کے بندے کی بے ادبی کرتا ہے وہ کہاں پہنچتا ہے۔ اب دیکھیں، لوگ کہتے ہیں یہ پیر اپنے آپ کو پھوکے مار کے بادشاہ کیوں نہیں بن جاتے ہیں، یہ اپنے آپ کو پھوکے مار کے وزیر کیوں بن سکتے ہیں؟ مجھے ایک وزیر، ایک بادشاہ، ذرا ایک چڑیا کا پر اتار کے دکھا دیں، دنیا کی ساری طاقتیں، لیکن ہم یہاں سے نگاہ کرتے ہیں لاکھوں میل دور بندہ واپس آ جاتا ہے۔ اب اس بادشاہی میں زیادہ طاقت ہے یا اس بادشاہی میں زیادہ طاقت ہے؟ حقیقت کی نظر سے دیکھیں، اگر ہم چاہیں تو کیا ہم نہیں پہنچ سکتے کسی جگہ پہ؟ اگر ایک جن جو فقیر کی جوتیوں کے نیچے ہے وہ بندے کو لے کر دنیا کے آخری کونے پہ جا سکتا ہے، تو کیا فقیر نظر کرے تو وہ خود نہیں جا سکتا ہے؟ یہ خام خیالی کی بات ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، وہ نہیں ان پڑھ نہیں ہے، حافظ قرآن ہے، سارا خاندان حافظ قرآن ہے۔ اگر ان کو نہیں چھوڑتا تو بھلا کوئی کہے میں بچ جاؤں گا، اس کی خام خیالی ہے، اس کا پاگل پن ہے۔ اس لیے ہمیں خود کو نہیں چاہیے
کہ ہم کہیں پہنچے. ہم کہتے ہیں جو کہیں کسی سے جدا ہیں یہ طاقت ان پہ صرف کر کے ان کو اپنوں سے ملایا جائے. بس یہ مقام ادب ہے. یاد رکھو مقام ادب جو ہوتا ہے وہ اتنا خطرناک معاملات ہوتے ہیں کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی. آپ جتنے ادب سے، جتنی محبت سے، جتنے خلوص نیت سے، جتنی حیادار سے یہاں پر بیٹھ کر خدا کے بندے کی قربت میں بیٹھو گے اتنا کرم ہوگا. اور جب ان راستوں کو تم چھوڑو گے تمہیں خبر نہیں لگے گی کہ ہوتا کیا ہے، نتیجہ غلط نکل جائے.